ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جب ہم سیاست کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اپنے مخالفین کو، چاہے وہ جینڈر کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ مسلک کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ عمر کی لحاظ پر ہو، ہم انہیں برداشت نہیں کرتے. نوجوان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہیں وہ فارغ البال ہیں، انہیں استعفیٰ دے کر گھر بیٹھ جانا چاہیے. جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نوجوان ابھی بچے ہیں، اسکولوں میں پڑھیں، اور جب یہ جوان ہو جائیں گے، اس عمر کو پہنچیں گے جس میں ہم ہیں، تو یہ سیاست کر سکیں گے. اسی طرح لیفٹیز جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رائٹیز کو حق نہیں سیاست کا، رائٹیز کہتے ہیں کہ لیفٹیز کو حق نہیں سیاست کا. سیاست کا نام ایک دوسرے کو سننا ہے، سیاست کا نام اختلاف کو برداشت کرنا ہے، سیاست کا نام اپنا موقف رکھ کے اگلے کے موقف کو برداشت کرنا ہے. کہا جاتا ہے کہ دین والے جو ہیں وہ سیاست نہ کریں، اور جو دوسرے سائڈ پہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو کہ لبرلز ہیں وہ سیاست نہ کریں. ہم نے بہت پہلے سنا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیاست کا مطلب خود ایک شعور ہے. ہم نے کئی جگہوں پہ سنا، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ میں جو ہوں وہ میرا موقف ٹھیک ہے، اور ہم نے ابھی ایک اور بات بھی سننے کو ہمیں ملی کہ جو سیاستدان ہیں وہ پڑھے لکھے ہونے چاہیے، نوجوان ہوں لیکن پڑھے لکھے ہوں. اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ آپ کس چیز کو پڑھے لکھے سے تشبیہ دیتے ہیں؟ کیا وہ آکسفورڈ کا پڑھا لکھا ہونا چاہیے؟ کیا وہ پاکستانی کسی جامعہ کا پڑھا لکھا ہونا چاہیے؟ کیا وہ وفاق المدارس کا پڑھا لکھا ہونا چاہیے؟ یا اس کے پاس اتنا شعور ہو کہ وداؤٹ اس کے پاس کوئی ایجوکیشن، کوئی ڈپلوما، ہاتھ میں کوئی ڈگری نہ ہو، لیکن وہ اپنے لوگوں کی حق کی بات کر سکتا ہو، تو کیا اسے ہم سیاست سے باہر کر دیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. سیاست کو آپ کنفیوز کر رہے تھے، آپ پارلیمان کے ساتھ مکس کر رہے ہیں. پارلیمان کا کام لیجسلیشن ہوتا ہے. پارلیمان میں جو لوگ منتخب ہوتے ہیں وہ عوام کے ووٹوں سے ہوتے ہیں. تو عوام کا بنیادی مقصد ہوتا ہے لوگوں کو اکٹھا کر کے جن کو وہ چاہتے ہیں اپنی حکمرانی سونپنا، ان کو سونپ کر وہ پارلیمان میں بیچتے ہیں، اور پارلیمان میں پھر لیجسلیشن اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، حل کی طرف جاتے ہیں کہ حل کیا ہوگا. سیاست کو ہم نے بہت کیونکہ ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم نے صرف احتجاجوں میں دیکھا ہے. ہم نے پنجاب یونیورسٹیز میں کلاسیں بند کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے جو ہمارے اسٹرائکس چل رہی ہوتی ہیں، اساتذہ کو مار پیٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کے یرغمال بنتے ہوئے ہم نے سیاست کو دیکھا ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں آج بھی جو سیاست ہوتی ہے، جو شعور رکھتے ہیں، وہ کس نوعیت کی سیاست کرتے ہیں. سیاست کا مطلب جو جامعات میں سیاست ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی گھنٹے کے ٹولے میں آ کر آپ سیاست کرتے ہیں اور احتجاجاً کلاسیں بند کر دیتے ہیں اور تعلیم کا حرج ہوتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہوتا. سیاست کا مطلب آپ جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی سیاست ہوتی ہے اس کا مطلب اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور جو اسٹوڈنٹس کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے جامعہ کے ساتھ بات کی جائے اور ان کی حل کے لیے پالیسیز مرتب کی جائے. اس کے لیے ایک تجویز یہ ہے کہ سیاست کو ہمارے ہاں سمجھنے کے لیے شدید ضرورت اس عمل کی ہے کہ سیاست کو بطور مضمون آپ کے سبق کا حصہ بنایا جائے. جب آپ پڑھیں گے سیاست کی سیاست کا اصل مطلب کیا ہے تو آپ ایک باشعور سیاسی ورکر بن سکیں گے. اس کے علاوہ آج میں داد دینا چاہوں گا ایس ڈی سی کو، اور میں صرف 2 منٹ آپ کو دوں گا، ایس ڈی سی کو اور بلوچستان اسٹارز کو، کیونکہ یہ جو آج مباحثہ ہو رہا ہے، مباحثے ہی سے آپ کی جو سیاسی وسعت نظر ہے اس میں آپ کی پذیرائی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو سنتے ہیں. اور رہی بات اس قرارداد کے حوالے سے تو میں ایک مرتبہ پھر یہ کہوں گا کہ لاسٹ 10 سیکنڈ. بالکل، میں دوبارہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. بہت شکریہ. تھینک یو.